بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مجنب پر 5 چیزیں حرام ہیں۔ پہلی چیز جو مجنب پر حرام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید کے حروف کو ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ لگانا حرام ہے۔ یعنی قرآن مجید کی 3 چیزیں ہیں۔ جلد کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، قرآن مجید کے حواشی کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، قرآن مجید کے بعینہ جو الفاظ ہیں ان پر ہاتھ لگانا حرام ہے، یا بدن کا کوئی حصہ جنابت کی حالت میں ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام، چاہے وہ اردو میں لکھا ہو خدا، چاہے انگریزی میں لکھا ہو گاڈ، چاہے عربی میں لکھا ہو اللہ، کسی بھی ترجمے کے ساتھ لکھا ہوا ہو، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ کی مخصوص صفات جیسے الرحمن، جو اللہ کی مخصوص صفات ہے ان کو بھی ہاتھ لگانا حرام ہے۔ بس 3 چیزیں حرام ہو گئی جی، بغیر وضو کی بات نہیں، جنوب کی حالت میں بات ہو رہی ہے۔ ابھی تو فی الحال جنوب کی بات کر رہے ہیں، ہم وضو سے بھی بڑھ کر جو ہے درجات پر پہنچ چکے ہیں نا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شیشہ درمیان میں ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیشہ نہ ہو تو وہ تو آئے گا ہی نہیں آپ کو، وہ تو جو ہے وہ آپ کو وہ موبائل ہی غائب ہو جائے گا بیچارہ۔ جی شیشے میں آئے گا، وہ جو ہے وہ الفاظ پر ہاتھ نہیں لگے گا، شیشے میں آئے گا۔ تھیلی لگی ہوئی ہے یعنی پلاسٹک لگا ہوا ہے اس کے اوپر، تو پلاسٹک کے اوپر بھی ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر نیچے جو ہے کوئی قرآن کے الفاظ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لکھ سکتا ہے، اس میں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، بس پین لگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیت جو ہے 7 آیت تک پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن 7 آیت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے ثواب کم ہو جائے گا، یہاں پر جو ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ جو ہے آیت تو ہر صورت میں اچھی ہے، لیکن 7 آیت سے پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ عبادات کے اندر مکروہ کا مطلب ہے ثواب کم ہو جانا ہے۔ معاملات کے اندر تو جو ہے مکروہ کا مطلب جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ آدمی کام نہ کرے بہتر ہے۔ یعنی عبادت کا مطلب یہ جس میں قربت اللہ کی نیت کرنا پڑتی ہے، یا جو ہے قربت اللہ کی نیت نہیں کرنا پڑتی ہے، جیسے دعائیں مثلا، اس کے اندر بھی مکروہ ہے تو اس کا مطلب ثواب کم ہو جائے گا، لیکن برا نہیں ہے، اچھا پھر بھی ہے بہرحال۔ لیکن ہاں تو بھی وہ 7 آیتیں ہو گئی، بس کافی۔ تو عرض کر رہے تھے کہ مجنب پر 3 چیزوں کو ہاتھ لگانے سے مراد ہے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ لگائے، چاہے اللہ کے نام کو ہاتھ لگائیں، اللہ کی مخصوص صفات کو ہاتھ لگائیں، چاہے خدا اردو میں لکھا ہو، انگریزی میں گاڈ لکھا ہو، یا صفات انگریزی میں لکھی ہو یا اردو میں لکھی ہو، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ رحمان جیسے اللہ کی صفات مخصوص ہے، تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، اللہ اور اس کی مخصوص صفات۔ دوسری جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا منع ہے، حرام ہے، لیکن قرآن مجید کی جلد کو چھوتا ہے یا قرآن مجید کے حواشی کو چھوتا ہے جس میں قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی، خالی کاغذ جو ہے وہاں پر ہے، یا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہوا ہے، تو ترجمے کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، قرآن ہی کا ترجمہ ہے، ترجمے کو ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے۔ البتہ مکروہ ہے کہ جنابت
کی حالت میں حواشی کو ہاتھ لگانا یا قرآن کے ترجمے تفسیر کو ہاتھ لگانا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ حرام کیا؟ صرف قرآن مجید کے بعینی الفاظ کو ہاتھ لگائیں یا جسم کا کوئی حصہ لگائیں تو حرام ہوگا، ورنہ حرام نہیں ہے۔ بس 3 چیزیں حرام ہو گئی: قرآن کو ہاتھ لگانا، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا، اللہ کی مخصوص صفات کو ہاتھ لگانا۔ یہ 3 چیزیں حرام ہیں مجنب کے لیے، ان کو ہاتھ لگانا ہے، بدن کا کوئی حصہ چھونا ہے۔ ہم بات کریں مجنب کے لیے بات کر رہے ہیں، بغیر وضو کی بات نہیں کر رہے۔ مجنب جو ہے وضو کے بغیر سے بھی زیادہ آگے کی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں۔ مجنب پر کیا چیزیں حرام ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ مجنب پر دوسری چیز جو حرام ہے وہ ہے مسجد النبوی میں داخل ہونا، اور مسجد الحرام جو خانہ کعبہ کے اطراف مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اندر داخل ہونا حرام ہے۔ ان مسجدوں میں صرف داخل ہونا بھی حرام ہے۔ عام مسجدوں میں داخل ہونا حرام نہیں ہے کہ ایک مسجد کے دروازے سے داخل ہو دوسرے مسجد کے دروازے سے خارج ہو، تو حرام نہیں ہے عام مسجدوں کے اندر۔ لیکن خانہ کعبہ اور مسجد النبوی ان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ان کے ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے نکل جائے وہ بھی حرام ہے۔ خانہ کعبہ کی مسجد میں نہیں چلے گا، مسجد النبوی میں بھی نہیں چلے گا۔ ان دونوں مسجد میں داخل ہو کے دوسرے دروازے نکلنا بھی جائز نہیں ہے جنابت کی حالت۔ بات چلے مجنب کی، ہاں ویسے آپ نہیں سمجھے کہ جو خالی جانا جو ہے حرام ہو جائے گا، جانا حرام نہیں ہے، مجنب کی حالت کی بات ہو رہی ہے۔ جنابت کی حالت میں تب ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکلنا خانہ کعبہ کی مسجد میں اور مسجد نبوی میں حرام ہے۔ وہاں پر دروازے بنے ہوئے ہیں، دروازے سے اندر داخل ہو گئے تو ختم۔ نہیں دروازہ ہے نا، دروازہ لگا، دروازے کے اندر داخل ہو گئے حرام ہو گیا۔ بس دروازے کے باہر نکلے تو وہ باہر کے لائے گا، دروازے بنے ہوئے باقاعدہ ان کے۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے حرم میں بھی ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے نکلنا حرام ہے۔ عام مسجدوں میں ٹھہرنا حرام، یعنی مسجد میں داخل ہو کے وہاں پہ بیٹھ جائے مثلا، ٹھہرنا حرام۔ وہاں پر داخل ہونا حرام نہیں ہے، عام مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسری دروازے سے نکل گیا تو حرام نہیں ہے، لیکن وہاں پر ٹھہر جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ جاتا ہے مثلا، وہاں پر رک جاتا ہے یا وہاں پر بات چیت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ حرام رہے گا۔ ایک دروازے گیا اور اسی دروازے سے نکل گیا، کوئی بات چیت، کوئی ٹھہرنا، کوئی رکنا، کوئی بیٹھنا نہیں ہے تو وہ حرام نہیں، البتہ مکروہ رہے گا۔ ایک مسجد سے داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، ہاں داخل حرام ہو جائے گا، کیونکہ اگر جو نکل نہیں سکتا تو بس ختم، گھوم کے آ جائے تو پھر نہیں چلے گا۔ ایک سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے تب کی بات، اٹھانے کی بات ابھی آ رہی ہے۔ تو تیسری چیز جو حرام ہے، عام مسجدوں میں ٹھہرنا حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنیاد پر ائمہ معصومین کے حرم میں بھی ایک حرم کے دروازے سے داخل ہو کے دوسرے حرم کے دروازے سے نکل جانا یہ بھی حرام ہے، احتیاط واجب۔ عام مسجدوں میں ٹھہرنا حرام ہے، ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے تو مکروہ حرام نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو حرام ہے وہ ہے کہ مسجد سے جنابت کی حالت میں داخل ہو کے کوئی چیز اٹھانا، مثلا کوئی کتاب اٹھانے کے لیے گئے، کوئی تسبیح اٹھانے کے لیے گئے، کوئی مہر اٹھانے کے لیے گئے، کوئی بھی چیز اٹھانے کے لیے گیا تو اٹھانے کے لیے جائے جنابت کی حالت مسجد میں داخل ہو کے وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اس میں احتیاط واجب یہ کہ مسجد کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی کھڑکی میں یا گیلری میں ہاتھ ڈال کے کوئی چیز اٹھانا وہ بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر حرام ہے، یعنی اٹھانا کوئی چیز حرام ہے، چاہے مسجد کے باہر ہی کھڑا ہے
اور ہاتھ ڈال کے کوئی چیز اٹھا رہا ہے مسجد میں سے، اس کی کھڑکی سے یا اس کی گیلری سے چیز نکال کے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاتھ لکڑی جو ہے داخل ہو رہی تو کوئی بات نہیں ہے نا، لکڑی جو ہے لے جائے کوئی بات نہیں، یا کوئی جو ہے وہ کوئی لو چمک لگائے جس سے جذب کر کے وہ ایک دم کھینچ کے آ جائے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ نہیں داخل ہونا چاہیے۔ ہاتھ داخل کر کے انسان کا بدن میں سے کوئی حصہ داخل نہیں ہونا چاہیے، نہیں ایوں کر کے نہیں، مجنب کی حالت میں نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ اس کے اوپر کوئی واجب کام ایسا ہے جس میں مسجد میں داخل ہونا لازمی ہو جائے تو پھر تیمم کر کے جائے گا، ویسے تو عام طور پر تو واجب نہیں ہو جاتا ہے، تیمم کر کے نہیں جا سکتا۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو مجنب پر حرام ہے وہ 4 آیے سجدہ پڑھنا، 4 آیے سجدہ، ایک سورہ سجدہ اس کی 15ویں آیت، دوسری سورہ حامیم سجدہ اس کی 37ویں آیت، اور تیسرا سورہ نجم اس کی 62ویں آیت، اور چوتھا جو ہے سورہ علق اس کی 19ویں آیت۔ یہ 4 سجدے کی جو آیتیں ہیں، ان 4 سجدے کی آیت کو جنب ہونے کی صورت میں پڑھنا ہی حرام ہے۔ سجدے والی آیت جو ہے اس کو پڑھنا حرام ہے، سجدے والی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لی آپ کے سامنے، سننے کی صورت میں سجدہ کریں گے آپ، لیکن آپ خود جو ہے سجدے والی آیت نہیں پڑھ سکتے۔ کسی نے آپ کے سامنے پڑھ لی تو آپ سجدہ کریں گے، لیکن آپ خود پڑھنے کے مجاز نہیں، آپ کو اجازت نہیں کہ 3 سوروں کی یہ مخصوص آیت ہے، 15ویں، 37ویں، 62ویں اور 19ویں آیت، سورہ حامیم، سورہ سجدہ، سورہ نجم، سورہ علق، یہ 4 سوروں کی 4 مختلف آیتیں ہیں جو سجدے والی آیتیں کہلاتی ہیں۔ سجدے والی آیت جو ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ آدھی بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، آدھی آپ سجدے والی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ سجدہ واجب ہوتا ہے پوری آیت پڑھنے پر، آدھی آیت پڑھنے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ آدھی آیت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جنابت کی آیت میں سجدے والی آیت ہے، سجدے والی آیت بالکل نہیں پڑھنا ہے، حتیٰ بعض مہاراجا نے تو کہا ایک لفظ بھی اس کا نہیں پڑھ سکتے، بلکہ بعض مہاراجا کہ ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی جو تاکید کی کہ سجدے والی آیت کو جو ہے جنب آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے بالکل۔ تو ابھی فی الحال مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ سجدے والی آیت جو 4 آیتیں ہیں وہ جنب کی حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، سجدہ جو کرنا ہوتا ہے، جو قرآن کا سجدہ ہے، اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، یعنی اس کے اندر آدمی صرف جو ہے پیشانی کو زمین پر رکھے، اس میں مہر بھی ضروری نہیں ہے، اس میں وضو بھی ضروری نہیں ہے، اس میں جنابت سے غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اس میں قبلہ بھی ضروری نہیں ہے، اس میں حرکت سے اطمینان ہونا بھی ضروری ہے، کوئی چیز ضروری نہیں، خالی سر کو جو ہے پیشانی کو زمین پر رکھ دینا ہے، بس یہ سجدہ ہو جائے گا قرآن کا، اس میں کچھ پڑھنا بھی ضروری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک سجدہ کر لے کافی ہے۔ سجدہ سہو میں 2 ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک ہی سجدہ کافی ہے، اور اس میں کوئی چیز ضروری نہیں، نہ قبلہ ضروری ہے، نہ طہارت ضروری ہے، نہ کچھ پڑھنا ضروری ہے، نہ مہر ضروری ہے، نہ قالین ضروری ہے، قالین پر بھی کر سکتے ہیں آپ، وہ سجدہ جو قالین پر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر جو مہر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کپڑے پر بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی سجدہ آپ جو پیشانی کو زمین پر لگا دیں بس۔ تو اس میں بڑی آسانی ہے پیشانی کو زمین پر لگانے میں، اس لیے جو ہے وہ سجدہ انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ 4 سورہ سجدہ جس میں سجدے والی آیتیں ہیں، اس کو جنب کی حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یہ ساری باتیں جنب کے لیے پیش کر رہے ہیں، عام حالت یا وضو والی بات نہیں کر رہے ہیں، جنب کی حالت کے اندر بتا رہے ہیں 5۔ نمبر 1، اللہ قرآن،
نمبر 2 مسجد نبوی خانہ کعبہ، نمبر 3 عام مسجد میں ٹھہرنا، نمبر 4 کوئی چیز اٹھانا مسجد سے، اور نمبر 5 یہ 4 سورے جو سجدے والی آیتیں، وہ سجدے والی آیتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔